سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کا بنیادی مقصد کپاس کی فصل کی ترویج و ترقی ہے۔ میں کپاس کی نئی اقسام تیار کرنا جو اچھی کوالٹی کی حامل ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ پیداوار، کیڑے مکوڑوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایسی پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کروانا جس سے تھوڑے اخراجات سے زیادہ منافع حاصل ہو سکے۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہد محمود ادارہ اعضاء میں تیار کی گئی کپاس کی اقسام بارے کیا کہتے ہیں، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی کپاس کی اقسام کم پانی اور زیادہ درجہ حرارت میں بھی اچھی پیداوار دینے کے ساتھ ساتھ ملکی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضروریات کے عین مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کپاس کے کاشتکاروں سے کہا ہے کہ وہ CCRA ملتان کی BT اقسام CIM 632، سائٹو 179، CIM 600، سائٹو 177، CIM 602، CIM 599 اور BT CIM 598 کاشت کریں۔ نان BT اقسام بارے انہوں نے بتایا کہ CIM 610، CIM 620 اور سائٹو 124 کو بھی کاشت کریں۔ کپاس کی BT اقسام نہ صرف وائرس کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں بلکہ ہر قسم کے موسمی حالات میں زیادہ پیداوار دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ان BT اقسام کی اوسط پیداوار 40 سے 50 من فی ایکڑ ہے، جبکہ CCRA ملتان کی نان BT اقسام کی پیداواری صلاحیت بھی 35 سے 40 من فی ایکڑ ہے۔ ڈاکٹر زاہد محمود نے کاشتکاروں کے نام اہم اپنے پیغام میں کہا ہے کہ CCRA ملتان کی کپاس کی اقسام نہ صرف زیادہ پیداواری صلاحیت کی حامل ہیں بلکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی ضروریات کے پیش نظر کپاس کی ان اقسام کی ریشے کی لمبائی 28 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ کاشتکاروں کے نام ڈائریکٹر CCRA ملتان ڈاکٹر زاہد محمود نے بتایا کہ کھیلیوں پر کاشت کے لیے کپاس کے کاشتکار 6 سے 8 کلو گرام فی ایکڑ بر اترا ہوا بیج، جبکہ ڈرل کاشت کے لیے 10 سے 12 کلو گرام فی ایکڑ بیج استعمال کریں، جبکہ شرح کھاد کے لیے 23 کلو گرام فاسفورس فی ایکڑ پہلے پانی پر، 23 کلو گرام نائٹروجن فی ایکڑ دوسرے پانی پر، 23 کلو گرام نائٹروجن فی ایکڑ بھرپور پھول آنے پر، جبکہ 23 کلو گرام نائٹروجن فی ایکڑ ٹنڈے بننے پر دیں۔ آبپاشی کے لیے کپاس کے کاشتکار کھیلیوں میں کاشت کی صورت میں پہلا پانی بوقت بجائی، دوسرا پانی 4 سے 5 دن کے بعد اور بقیہ پانی موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیں، جبکہ ڈرل کاشت کی صورت میں پہلا پانی 30 سے 35 دن بعد اور اس کے بعد ہر 15 دن بعد پانی دیں۔ چھدرائی اور جڑی بوٹیوں کی تلفی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 15 سے 20 دن تک چھدرائی کا عمل مکمل کر لیا جائے اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 9 سے 12 انچ تک رکھیں۔ پہلے پانی سے پہلے 2 بار خشک گوڈیاں کریں اور بچ جانے والی جڑی بوٹیوں کو ہاتھ سے تلف کریں۔